اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اس آیت کریمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دہانی کروایا گیا اور صحابہ کو یاد دلایا گیا کہ آپ کے اوپر کیا معاملہ ہوا۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ۔ کفار مکہ آپ پر کیا حالت پر پیش آتے تھے؟ او یقتلوک، آپ کو قتل کرنے کے در پر کھڑے تھے، او یخرجوک، اور آپ کو جلا وطن کر دینے اور آپ کو اپنے علاقے سے دور بھیجنے پر مجبور تھے۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، غیروں کا ایک مکر ہوتا ہے، غیروں کی ایک سوچ ہوتی ہے، غیروں کا ایک ارادہ ہوتا ہے، ان ارادوں پر اللہ تعالیٰ اپنی ارادوں کو اظہار فرماتے ہیں۔ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اللہ کا بھی ایک مکر ہوتا، اللہ کا بھی ایک ارادہ ہوتا، اللہ کی ایک سوچ ہوتی ہے۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ ہی بہترین مکر کرنے والے ہیں، اللہ ہی بہترین ارادہ کرنے والے ہیں، اللہ ہی بہترین سوچنے والے ہیں۔ چاہے غیروں کا طریقہ ہزار طریقے سے ہو، غیروں کا ارادہ بہت برا ہو، مگر ان کے اوپر اللہ کا ارادہ ہوتا ہے۔ وَيَمْكُرُونَ، کافروں کا ایک مکر ہوتا ہے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اس کے اوپر ایک ارادہ اللہ کی ذات کا ہے۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ ہی بہترین مکر کرنے والے، یعنی ان کے اوپر اچھی طریقے سے ارادہ کرنے والے اور ان کے اوپر پوری طریقے سے حاوی ہونے والے اللہ ہی ہیں۔ تو میں نے گزشتہ جمعہ آپ کو بتایا تھا کہ حضور علیہ السلام اور آپ کے اصحاب کی ہجرت کا قصہ مختصر تھا۔ تو حضور علیہ السلام کو حکم دیا گیا سفر کے آخری عشرے میں آپ مکہ چھوڑ کر مدینے کو چلے جائے۔ تو حضور علیہ السلام نے ہجرت کا ارادہ فرمایا۔ میں اس سے پہلے ایک دو صحابی کا مختصر سا قصہ سناتا ہوں۔ حضرت ہشام رضی اللہ عنہ اور حضرت عیاش رضی اللہ عنہ، یہ دونوں صحابی رسول ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہجرت کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اب دونوں جب جانے لگے، کفار مکہ آپ پر ٹوٹ پڑے اور بڑی سختی سے روکا گیا۔ روایتوں میں آتا ہے حضرت ہشام رضی اللہ عنہ رک گئے، اتنا مجبور آپ کو کیا گیا، آپ رک گئے، یا دونوں میں سے ایک رک گئے، اور پھر ایک صحابی حضرت عمر کے ساتھ مکے کو چھوڑ کر مدینہ چلے گئے۔ لیکن ابو جہل کو تسلی نہ رہا کہ وہ عمر کے ساتھ کیسے مکہ چھوڑ کر مدینہ جائے۔ وہ اس ناپاک ارادے سے وہ بھی مکہ چھوڑ کر مدینے کو حضرت عمر کے پیچھے برابر جاتا رہا، یہاں تک کہ یہ دونوں مدینے میں پہنچ گئے۔ ایک صحابی رسول اور حضرت عمر چلے گئے تو ابو جہل نے راستے میں ان کو پکڑ لیا اور کہنے لگا کہ تمہارے والدہ بہت سخت بیمار ہیں۔ حضرت عیاش ہیں یا حضرت ہشام ہیں، ان دونوں میں کسی ایک کی والدہ کا بیمار ہے۔ یہ جھوٹ بول کر ابو جہل نے اپنے ساتھ بلا لیا اور راستے میں، یعنی مدینے سے لے کر مکے کے واپسی راستے میں، درمیانی راستے میں ان کو باندھ دیا، کسی درخت میں باندھ دیا اور کہنے لگا کہ میں نے جھوٹ بولا تھا تجھ سے کہ تیری والدہ بیمار نہیں ہے، اچھی ہے، مگر مجھے اطمینان نہیں ہے اور مجھے تسلی نہیں ہے اور میرا یہ ارادہ نہیں کہ تجھے مکے سے مدینے کو واپس بھیجوں۔ اور وہ اتنی سختی سے آپ کے پاس پیش آتا تھا، وہ صحابی رسول سے، حدیث کی کتابوں میں آتا ہے آپ کو مارتا بھی تھا، وہ صحابی کو، اور زنجیر میں باندھ بھی دیا تھا۔ کسی صحابی کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ ابو جہل نے فلاں کو لے کر واپس چلا گیا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے حضرت عمر ہی نے جا کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں ابن فلاں کو اس نے لے کر چلا گیا۔ ہشام کو، حضرت ہشام رضی اللہ عنہ کو ابو جہل نے لے کر چلا گیا۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اندر یہ بات گڑ لی، یعنی اپنے اندر یہ ارادہ کیا کہ ابو جہل کا ارادہ تو کبھی اچھا نہیں ہوتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر نبی کے لیے ایک فرعون ہوتا ہے اور میرا فرعون ابو جہل ہے، اور میرے لیے ابو جہل فرعون ہے، اس کا ہمیشہ ناپاک ہی ارادہ ہوتا ہے، اچھے ارادے اس کے کبھی نہیں ہوتے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھی، جیسا کہ ہم لوگ حالات کے ناگواری پر پڑھتے ہیں، اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافینا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت وبارک لنا فیما اعطیت وقنا شر ما قضیت فانک تقضی ولا یقضى علیک انہ لا یضل من والیت ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت نستغفرک ونتوب الیک وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ اور بھی لمبی دعا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر کی نماز میں آپ نے پڑھنا شروع کر دیا، اور پھر اللہ نے فجر کی نماز کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قنوت نازلہ کا اتنا اثر بتایا کہ وہ صحابی رسول ابو جہل کے ہاتھ سے چھٹکارا پا کر سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینے واپس آئے۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ابو جہل نے اتنی تکلیفیں دی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے جبرائیل کے ذریعے سے حکم ہوا کہ میں قنوت نازلہ پڑھوں، اور میں قنوت نازلہ پڑھا، پھر اس کے وسیلے سے اللہ نے تجھے نجات عطا فرمائی۔ تو حضرت وہ جو صحابی رسول ہیں رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ یہ ہجرت کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی، پھر دشمن کے ہاتھوں سے مدینے سے واپس آدھے راستے نکالا، پھر وہاں سے اللہ نے جبرائیل کے ذریعے سے مجھے قنوت نازلہ پڑھنے کا حکم فرمایا، اور پھر وہاں سے مجھے ہجرت رسول اللہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہجرت کر کے آنے کی مجھے توفیق عطا فرمائی۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے آپ اجازت دے دیجئے کہ آپ کے در پر ہمیشہ میں پڑا أحب الوفي الأمين الأغار